رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ دفن جو صدیوں تلے ہیں وہ خزانہ دے دے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ بہار نظر ہے دل و جاں کا موسم، بہار نظر ہے دل و جاں کا موسم، خیالوں میں خوشبو گھلی جا رہی ہے، تصور میں وہ سامنے آ رہے ہیں، تصور میں وہ سامنے آ رہے ہیں، جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے، گنہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، ہر ایک جرم پر گو سزاوار ہوں میں، پر ثنائے نبی کا یہ اعجاز دیکھو، میری فرد عصیاں دھلی جا رہی ہے، اور کشادہ نہ کیوں زمانے کی باہیں، سب اہل جہاں کیوں بچھائے ناکھیں، میں بس دیکھتا ہوں مدینے کی جانب، میں بس دیکھتا ہوں مدینے کی جانب، یہ دنیا مجھے دیکھتی جا رہی ہے، تصور میں وہ سامنے آ رہے ہیں، جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے۔ ماشاء سبحان۔ آپ پھر ادھر میرے پاس وہ کوئی لے کے نا سامنے ریل چھوٹی ہے، ادھر بیٹھ جائیں گے اس جگہ، وہ لے کے ادھر
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ اجمعین۔ سارے احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند سب پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محتشم عزیز طلباء مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ڈیرہ شریف اور ہمارے وہ طلباء جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کو اس عظیم الشان اللہ کے فضل و کرم سے دروس عقائد میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ 5 روزہ دروس عقائد ہیں جن کا مقصد اسلامی عقائد کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے ہمارے بزرگ علماء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ آج ہمارا پہلا درس ہے اور ہر درس 1 گھنٹے پہ مشتمل ہوگا اور بدھ والے دن یہ اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں 4 سوال جو ہیں ان کے جواب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے پڑھنی ہے اس کا نام ہے الخریدۃ البہیہ۔ تو خریدہ کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرا سوال، اس کے مؤلف کون ہیں، ان کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ تیسرا سوال، جو عقیدہ اس میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اور چوتھا سوال کہ ہم یہی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بالترتیب ہم 4 سوالوں کو ایڈریس کریں گے اور اس کے بعد کتاب کا آغاز ہو جائے گا۔ تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ الخریدۃ البہیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ تو خریدہ ایسے موتی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو۔ الجوہرۃ غیر المسکوبہ، ایسا جوہرہ، ایسا موتی جس میں سوراخ نہ ہو اور خوبصورت چمکتا ہوا موتی، اسے خریدہ کہتے ہیں۔ اور البہیہ پر رونق کو کہتے ہیں جس کی حسن اور جمال بہت زیادہ ہو۔ تو یہاں الخریدۃ البہیہ کا معنی ہو جائے گا پر رونق موتی، یہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا۔ اور اس کے مؤلف کا نام ہے امام احمد الدردیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اس مائک کا آواز ذرا کم کر رہے ہیں، کسی کے پاس آواز کم کر دیں۔ تو اس کے مؤلف کا نام ہے امام احمد الدردیر، 2 دفعہ اس میں دال آتا ہے، الدردیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دردیر ان کا لقب ہے جو ان کے باپ دادا سے ان کو مل گیا۔ اصل ان کا نام احمد ہے۔ اور امام احمد یہ مصر کے ایک علاقہ ہے، اسے اسیوط کہتے ہیں، جہاں سے امام جلال الدین سیوطی کا تعلق تھا۔ اس علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے بنی عدی کہا جاتا ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ مالکی مذہب سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کے بعد قاہرہ آ گئے اور 1127 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ 1201 ہجری میں یہ قاہرہ پہنچے اور علم، زہد و ورع، تقوی میں مشہور ہوئے۔ اور ان کو مالکی امام مالک الصغیر کہا جاتا تھا، امام مالک الصغیر، یعنی اتنے یہ اپنے مذہب میں مشہور ہوئے، مذہب مالکی میں۔ اور انہیں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، تو یہ بڑے مقبول تھے اس حوالے سے حضور کی بارگاہ میں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو کتاب اب آپ کے سامنے، اصل میں یہ قصیدہ 71 اشعار پر مشتمل ہے۔ 71 اشعار اس قصیدے کے ہیں جس میں انہوں نے پورا علم عقائد بیان کر دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورا قصیدہ حضرت امام احمد الدردیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1 رات میں مکمل فرمایا ہے۔ تو یہ ان کی کرامت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان پہ فضل بھی ہے کہ وہ رات میں بیٹھے
اور فجر ہونے سے پہلے پہلے پورا قصیدہ باوزن اور اس میں پھر پورا علم عقائد لے کے آنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو مکمل ایک رات میں کیا. اب پھر یہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے گزاری اور ایک دفعہ کا ان کا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد الازہر میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو عثمانی خلافت کا دور تھا. تو اس دور میں مصر کے اندر جو خلافت عثمانیہ کا وزیر تھا وہ مسجد ازہر میں داخل ہوا. وہ ان کو قابو کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے ماتحت لگ جائیں اور میری بات سنیں. اور علماء اور اولیاء جو ہیں وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے تھے. انہوں نے اس کے استقبال میں کھڑا ہونا گوارا نہ کیا اور پڑھتے رہے, اپنے علم میں مصروف رہے اور اپنی ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی, ٹانگیں لمبی کر کے یہ پڑھ رہے تھے, ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو وہ جو وزیر تھا اس نے کہا کہ کیسا عجیب یہ آدمی ہے کہ میرے احترام میں کھڑا بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا جی بس یہ اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے, اسے اور کسی چیز سے کوئی لگن نہیں ہے. تو اس وزیر نے دیناروں کی بھری ہوئی ایک تھیلی ان کے پاس بھیجی کہ یہ انہیں دو, چلیں انہیں پیسے ملیں گے تو پھر تو میرا ادب کریں گے اور میری بات مانیں گے. تو آپ نے بڑا مشہور جملہ فرمایا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا. آپ نے فرمایا الذی یمد رجلیہ لا یحتاج ان یمد یدیہ. فرمایا جو اپنی ٹانگیں لمبی کر لے اسے اپنے ہاتھ لمبے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح استغنا اور فقر ان کو نصیب تھا. اور یہ عقیدہ جو انہوں نے لکھا ہے اسے عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو, بلکہ انہوں نے اسے ایک نئی شکل میں پیش ضرور کیا ہے, لیکن یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن سے آ رہا ہے اور یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور کے فرمان سے آ رہا ہے. اس کی کوئی الگ شناخت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت کی ایکسٹینشن ہے اور قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسی کی وضاحت کی گئی. اور اہل سنت سے ہماری مراد السواد الاعظم, اور السواد اعظم اسے کہتے ہیں جو کثیر تعداد میں لوگ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک موجود ہیں, تو وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اس میں دو بنیادی گروہ آتے ہیں اہل سنت والجماعت میں, انہیں گروہ کہہ لیں یا انہیں کثرت کہہ لیں. ایک کو اشاعرہ کہتے ہیں اور دوسروں کو ماتریدیہ کہتے ہیں. یہ دونوں لفظ ذرا میرے ساتھ مل کے بولیں. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ, اور دوسرے کیا ہیں؟ ماتریدیہ. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ بدعت ہیں جو تیسری صدی ہجری میں آ گئے, حضور کے زمانے میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا, یہ تو بدعت ہیں. لیکن ایسی بات درست نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کیا کیا, ایک جملہ یاد رکھیں, کاتبو العقیدۃ فی صورت جدیدہ, کہ انہوں نے عقیدے کو ایک جدید شکل میں ضرور پیش کیا. یہ انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے, لیکن وہ عقائد اپنی طرف سے لے کے نہیں آئے بلکہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. اب تھوڑا سا اس کی تاریخ سماعت کر لیں. تاریخ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ حضور سے فیض لے رہے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عقیدہ بالکل سادہ اور آسان تھا, مشکل نہیں تھا, ٹپیکل پیچیدہ نہیں تھا, بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ سارے کا سارا عقیدہ قل هو اللہ احد کے اندر ہی موجود تھا. اور سورہ اخلاص ہی عقیدے کے بیان کے لیے کافی تھی. اللہ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, فرشتے حق ہیں, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, اور غیب پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اللہ کی تنزیہ بیان کرنا. اور تنزیہ کہتے ہیں کہ وہ سارے عیب سے پاک ہے, اور اس کی تقدیس بیان کرنا کہ ہر خوبی اس میں موجود ہے. بس اسی دائرے کے اندر عقیدہ بالکل سادہ موجود تھا, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی, پیچیدگی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ظاہری زمانے کے آخر میں قدر کے مسائل پہ اختلاف ہوا, تقدیر, اچھی بری تقدیر کے حوالے سے اختلاف ہوا. حضور تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا کیف تختلفون وانا حی بینکم, تم کیسے اختلاف کرتے ہو جب کہ میں خود تمہارے اندر موجود ہوں.
اور سرکار کے اس ایک جملے سے وہ تقدیر کا اختلاف حل ہو گیا اور صحابہ بالکل مطمئن ہو گئے، اور اس طریقے سے ان کے اندر عقائد کے مسئلے میں بولیے کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت ابوبکر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، تو آپ کے زمانے میں عقیدے کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، سیاسی اختلاف ہوا، اور وہ بھی تھوڑے دنوں کے لیے کہ خلیفہ کون بنے گا۔ اور سقیفہ بنی سعدہ جو گھاٹی تھی، وہاں انصار مہاجرین جمع ہوئے اور انصاریوں نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوگا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر پہنچ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، کہ امام کہاں سے آئے گا؟ قریش سے آئے گا، اور حضرت ابوبکر کی سب نے بیعت کر لی، اختلاف ختم ہو گیا، اور کوئی جو ہے وہ ایک سیاسی یا کوئی عقیدے کا اختلاف حضرت ابوبکر کے دور میں بھی سامنے نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں بھی اتنا مضبوط آپ کی شخصیت تھی کہ کوئی اختلاف نہ ہوا، بلکہ اسلام کو مزید وسعت ملی، عقیدہ اسی طرح اس کی ترویج ہوتی رہی۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس کے آخر میں جا کے سیاسی اختلاف ہوا، جو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور 3 مہینے تک محاصرہ جاری رہا، پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ ایک اور اختلاف حضرت عثمان کے دور میں سامنے آیا، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا تھا؟ ایک اور اختلاف سامنے آیا، وہ تھا قرآن کی قراءات میں اختلاف۔ جب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو لہجوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی قریش کے لہجے میں پڑھتا، کوئی بنو تمیم کے لہجے میں، کوئی کسی اور قبیلے کے لہجے میں۔ تو حضرت عثمان نے تمام امت کو ایک قرات پر جمع کیا، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن۔ تو یہ اختلاف بھی آپ نے ختم کر دیا، اور قرآن کے 7 نسخے لکھوا کے مختلف شہروں میں بھجوائے، اور یہ امت پر حضرت عثمان کا احسان ہے کہ آج بھی امت اسی قرآن پہ جمع ہے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آیا، تو اس میں جو سیاسی اختلاف تھا وہ اعتقادی اختلاف میں بدل گیا۔ یہاں سے بات کسی اور طرف چلی گئی، سیاسی اختلاف عقیدے کے اختلاف میں بدل گیا، اور امت میں سب سے پہلا فرقہ جنم لیا، اور اسے خوارج کہا جاتا ہے۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا سے کہنے لگے کہ آپ نے ثالثی کیوں قبول کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ نے صلح کیوں کی، اور صلح کی بات کیوں کی، ان الحکم الا للہ، اس طرح کی باتیں کی، اور خوارج سامنے آئے۔ یہ اسلام کے اندر وجود میں آنے والا وہ پہلا فرقہ ہے جو سواد اعظم سے باہر نکلا، جس نے اپنی الگ شناخت بنائی، اور یہاں سے اعتقادی اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر خوارج کے مقابلے میں دوسرا فرقہ سامنے آیا جنہیں شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ یا روافض کہا گیا۔ تو پہلے خوارج آئے، اور پھر کون آئے؟ روافض، انہیں رافضی، اور رافضی کی جمع کیا ہے؟ روافض، یہ سامنے آئے۔ پھر اسی زمانے میں ایک اور گروہ سامنے آیا جنہوں نے کہا نہ ہم خارجیوں کے ساتھ ہیں، نہ ہم رافضیوں کے ساتھ ہیں، ارجعنا الامر الی اللہ، ہم نے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ انہیں مرجئہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ مرجئہ۔ یہ تیسرا گروہ سامنے آیا، انہیں مرجئہ کہا جاتا ہے۔ پھر اگر مرجئہ کے بعد ہم ایک اور گروہ کو دیکھیں تو یہ جب مرجئہ، خوارج اور روافض سامنے آ رہے تھے، اس دور میں کثیر تعداد صحابہ اور تابعین کی ایسی تھی جو نیوٹرل رہے، جو غیر جانبدار رہے، جو مین سٹریم میں چلتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق موجود رہے اور مولا علی کے ساتھ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ بولیے یہ کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ۔ اور ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یزیغ عنہا زائغ۔ فرمایا میری امت میں قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا جو حق پہ موجود رہے گا، اور وہ سواد اعظم ہوگا، اور انہیں کوئی بھٹکا نہیں سکے گا۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں،
مصر میں، شام میں، عراق میں آج بھی جنہیں سواد اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک حق پہ موجود رہیں گے، اور ان کو سواد اعظم کی سند ان کے اوپر صادق آتی۔ تو یہ اس دور میں بھی تھے۔ پھر حضرت امام حسن بصری کا دور آیا، یہ تابعی تھے بڑے مشہور، اور بصرہ کی جامعہ مسجد میں درس دے رہے تھے، طلباء کو پڑھا رہے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ ما حکم مرتکب الکبیرہ، کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ تو ابھی آپ جواب دینے ہی لگے تھے تو ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، وہ شاگرد تھا، اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ استاد کی موجودگی میں جواب دیتا، اس نے کہا جی کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ مخلد فی النار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ تو حضرت حسن بصری نے جلال سے اس کی طرف دیکھا اور اسے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا لا مسلم ولا کافر ولکن منزلۃ بین المنزلتین۔ اس نے کہا وہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، بلکہ وہ دونوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ اس نے بات کی۔ اس بندے کا نام تھا واصل بن عطا۔ کیا نام تھا؟ واصل بن عطا۔ تو وہ نکل کے سائیڈ پہ کونے میں جا کے بیٹھ گیا، اور حضرت امام حسن بصری نے فرمایا قد اعتزل عنا، کہ یہ ہم سے، ہماری مجلس سے اٹھ گیا، جدا ہو گیا۔ تو وہاں سے ایک نیا فرقہ جنم لیا، اس کا نام کیا تھا؟ معتزلہ۔ کیا نام تھا؟ معتزلہ۔ اور واصل بن عطا ان کا لیڈر تھا۔ پھر یہ بہت بڑا، اور 100-200 سال تک بہت بڑا یہ فتنہ رہا، اور اس کو معتزلہ کہا جاتا۔ پھر اسی زمانے میں ایک اور فرقے نے جنم لیا، اور اس کے لیڈر کا نام تھا جہم بن صفوان۔ جہم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، جہاں قرآن میں آیا ہے بیدہ الملک، اس سے اللہ کا ہاتھ مراد ہے۔ جہاں قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا ہے مثال کے طور پہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس سے اللہ کا چہرہ مراد ہے۔ جہاں قرآن میں آیا ہے تجری بِأَعْيُنِنَا، وہاں اللہ کی آنکھ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جسم انسان کے جسم جیسا ہے، نعوذ باللہ، لیکن انسان سے بہت بڑا ہے۔ تو اس نے اللہ کے لیے جسم ثابت کیا، اس کا نام پڑ گیا، اس فرقے کا نام پڑ گیا الجہمیہ المجسمہ۔ الجہمیہ المجسمہ، اس بندے کے نام سے فرقے کا نام پڑ گیا کہ یہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، اور جسم جس کے لیے ثابت ہو جائے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ متغیر ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے ویسے جسم ثابت کرے جیسے بندوں کا جسم ہوتا ہے، یا جسمیت کی بات کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایک فرقہ بن گیا جسے مجسمہ کہا گیا۔ تو یہ اب تک جو مختلف فرقے سامنے آئے، دوبارہ ان کے نام یاد کر لیں، خوارج، پھر روافض، پھر مرجئہ، پھر اس کے بعد معتزلہ، پھر اس کے بعد یہ مجسمہ، اس طرح کے فرقے، پھر قدریہ کا ایک فرقہ سامنے آیا۔ تو یہ تمام فرقے جب سامنے آئے، اس دور میں عباسی خلفاء کا دور تھا، تو ان میں ایک عباسی خلیفہ جن کا نام معتصم تھا، معتصم باللہ، وہ بھی معتزلی ہو گئے، معتزلیوں کے ساتھ مل گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب حکمران کسی کے ساتھ مل جائے تو اسے پاور مل جاتی۔ تو جتنے اہل سنت کے علماء تھے انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، شہید کیا گیا، اور معتزلہ کو پاور ملی۔ لیکن معتصم باللہ کی اگلی نسل میں ہارون الرشید، مامون اور امین آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اعتزال سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے جو معتزلی ہوئے ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب یہ زمانہ آیا تو بغداد میں اہل سنت کے علماء پھر سامنے آئے اور انہوں نے حق کا اظہار کیا۔ تو اس زمانے میں جو امام سامنے آئے اور بغداد میں منبر پہ بیٹھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام ابو الحسن اشعری۔ بولیے کیا نام تھا؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جو عقائد بیان کیے اور فتنوں کا رد کیا، تو جو ان کو ماننے والے تھے ان کو کہا جاتا ہے اشاعرہ۔ اور اسی زمانے میں رشین ریاستوں میں جنہیں ماوراء النہر کہا جاتا ہے، وہاں ایک عالم سامنے آئے جنہیں کہا جاتا ہے ابو منصور ماتوریدی۔ ابو منصور ماتوریدی، زمانہ بھی ایک تھا، اقوال بھی قریب قریب تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صرف 21 مسائل میں اختلاف تھا،
جن میں سے 15 مسائل میں اختلاف صرف لفظی نوعیت کا تھا، وہ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا، اور 6 مسائل میں اختلاف ذرا گہرا تھا، لیکن وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ان دونوں نے اہل سنت کے جس عقیدے کی وضاحت کی ہے وہ عقیدہ حق ہے، وہ عقیدہ سچا ہے۔ تو وہ ان کا نام کیا تھا؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ جو امام شافعی کے پیروکار ہیں وہ سارے اشعری ہیں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ سارے ماتریدی ہیں۔ تو ہم پاکستان والے عقائد میں ماتریدی ہیں۔ ماتریدی سے مراد یہ ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی نے عقیدے کی جو تشریح کی ہے ہم اس پہ چلنے والے ہیں، اور امام ابو الحسن اشعری نے جو تشریح کی ہے اس کے مطابق شوافع ہیں۔ تو پوری دنیا کے اکثر مسلمان یا اشاعرہ ہیں یا ماتریدی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم عقائد میں ان کے مقلد نہیں ہیں۔ بولیے، ہم عقائد میں ان کے، سارے بولیں، عقائد میں ان کے کیوں مقلد نہیں ہیں؟ کیونکہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، فقہ میں تقلید جائز ہے، اور فقہ میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، عقائد میں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ جو تشریح عقیدے کی انہوں نے کی ہے ہم اس تشریح کو ماننے والے ہیں۔ یہ فرق ہے بڑا باریک، مقلد ہونا اور ہے اور ان کی تشریح کو ماننا اور ہے۔ یعنی انہوں نے جو عقیدے کی تشریح کی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن عقیدہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے لیتے ہیں اور ڈائریکٹ حضور کی سنت سے لیتے ہیں۔ عقیدے میں کسی بندے کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک یہ ایک مقدمہ۔ پھر یہ جو دونوں امام تھے، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی، ان کے عقائد کو آگے پھر لوگوں نے واضح کیا۔ ان میں پہلا نام حضرت امام باقلانی کا ہے۔ امام باقلانی نے کتابیں لکھی، پھر ان کے بعد آئے امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں امام الحرمین کہا جاتا تھا، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان کے شاگرد کا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الاقتصاد فی الاعتقاد۔ بولیے کتاب کا نام کیا ہے؟ الاقتصاد فی الاعتقاد، عقیدے میں میانہ روی، عقیدے میں حق کیا ہے، یہ کتاب ہمارے عقیدے کی مستند کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی۔ امام غزالی کے بعد آئے امام رازی، فخر الدین رازی، پھر ان کے بعد آئے امام بیضاوی، پھر ان کے بعد آئے امام نصفی، پھر ان کے بعد آئے امام محمد السنوسی، یہ لیبیا کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے امام تھے جنہوں نے عقیدے کی کتابیں لکھی، امام سنوسی انہیں کہا جاتا۔ پھر ان کے بعد مصر میں آئے امام ابراہیم اللقانی، امام ابراہیم اللقانی مشہور کتاب لکھی جسے الجوہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی وہ مستند کتاب ہے کہ جو آج کل مصر کے اور عالم عرب کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، الجوہرہ۔ اور الجوہرہ کے بعد پھر یہ کتاب جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، امام احمد الدردیر نے اسی عقیدے کو مزید آسان کرنے کے لیے اور وضاحت کے لیے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے الخریدۃ البہیہ فی العقائد التوحیدیہ۔ پھر اس کے بعد امام بیجوری تشریف لائے، یہ بھی مصر میں تھے، پھر عبد المجید الشرنوبی، پھر اس کے بعد اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ تو ان میں سے یہ الخریدہ انتہائی آسان کتاب ہے، تو یہ آج ہم نے تقریباً 25 منٹ اس پہ لگا دیے کہ پورا ایک مقدمہ دور رسالت مآب سے لے کے حضرت مصنف تک کہ عقائد کے اندر ارتقاء کیسے ہوا اور عقیدہ ہم تک کیسے پہنچا۔ امام زبیدی جو ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ میں، بہت بڑے محدث تھے، امام محمد الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے احیاء العلوم کی شرح لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلْيَعْلَمْ ان کل من الامامین الاشعری والماتریدی، کہ جان لینا چاہیے کہ یہ دونوں جو امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، یہ جزاہم اللہ عن الاسلام خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ لم یبدیا رائیا، انہوں نے کوئی نئی رائے پیش نہیں کی، ولکنہما کتبا ہذہ الاراء فی صورت تناسب الاصل، بلکہ انہوں نے ان آراء کو ایسی شکل میں لکھا ہے جو اپنے زمانے کے تقاضے کو پورا کرنے والی، اور باطل فرقوں کو شکست دی ہے اور حقیقی جہاد فرمایا ہے۔
اور آج پوری دنیا کے اکثر مسلمان انہی کے بتائے نام سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ کب ضرورت پیش آئی؟ جب ایران اور روم سے لوگ مسلمان ہوئے اور عربوں میں مکس ہو گئے اور عقیدے میں فلسفے کی آمیزش ہو گئی، تو اس وقت لازم ہو گیا کہ عقیدے کو نکھار کے پیش کیا جائے، تو اس وقت یہ انہوں نے کام کیا۔ اب یہاں سے یہ متن آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے جو اس کے 7 اشعار ہیں، اگر ہو سکے تو ایک کاپی مجھے بھی دے دیں، تو اس کے جو 7 اشعار ہیں وہ مقدمہ ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ مقدمہ۔ تو سب سے پہلے ذرا آپ میرے ساتھ اس کے مشکل معنی حل کر لیں، پھر اس کے بعد ہم مل کے اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلے 7 اشعار کی طرف آ جائیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یہ ابھی آپ نہ پڑھیں، ابھی صرف سنیں۔ یقول کہتا ہے، راجی رحمت القدیری۔ راجی کا مطلب ہے امید رکھنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ امید رکھنے والا۔ قدیر اللہ کا صفات میں سے صفت ہے کہ وہ رب جو قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی رحمت کا امیدوار یہ بندہ جس کا نام ہے ای احمد المشہور بالدردیری، کہ وہ احمد جو دردیر کے نام سے مشہور ہے، وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ العلی الواحدی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بلند اور ایک ہے۔ العالم الفرد الغنی الماجدی، جو عالم ہے، علم اسی سے ملتا ہے، فرد اکیلا تنہا، وحدہ لا شریک، الغنی جو بے نیاز ہے اور دوسروں کو غنی فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں الغنی المغنی، غنی خود بے نیاز، اور مغنی اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو غنی کر دے، اور الماجد بڑا بزرگ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ، اور پھر حضور پہ درود و سلام بھیجا، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی ہیں اور المصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی مختار، چنے ہوئے، الکریم اور بڑے سخی ہیں، وآلہ وصحبہ الاطہاری، اور حضور کی آل پر اور حضور کے صحابہ پر جو سارے پاکیزہ لوگ ہیں، ہستیاں ہیں۔ لا سیما، لا سیما کا مطلب ہے بالخصوص، رفیقہ فی الغار، اس ہستی پر جو غار میں حضور کے کیا تھے؟ رفیق تھے۔ تو ایک وزن بھی بن رہا تھا، تو انہوں نے یہاں حضرت صدیق اکبر کو خاص طور پہ شامل کر لیا، اور ہم مسجد سیدنا صدیق اکبر میں بیٹھ کے اسے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حسن اتفاق ہو گیا۔ وآلہ وصحبہ الاطہاری لا سیما رفیقہ فی الغار، ان پہ بھی درود سلام ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهَذِهِ عَقِیدَةٌ سَنِیَّةٌ سَمَّیْتُهَا الْخَرِیدَةَ الْبَہِیَّةَ، اور یہ عقیدہ ہے سنیہ، ثنا سے نکلا ہے، ثنا نور کو کہتے ہیں، یہ نورانی عقیدہ ہے۔ بولیے یہ نورانی عقیدہ ہے، جس کا نام میں نے رکھا ہے الخریدۃ البہیہ، چمکدار خوبصورت موتی۔ لطیفۃ صغیرۃ فی الحجم، لطیف بڑا لطیف ہے۔ لطیف کسے کہتے ہیں؟ نرم و نازک، لطیف بہت اثر کرنے والا، اور جس کا مقدار میں بہت صغیر ہے، مقدار میں تھوڑا ہے، لیکنہا کبیرۃ فی العلم، لیکن یہ علم میں بہت بہت بڑا ہے۔ تکفی کا علما ان ترد ان تکتفی، تو اگر تو کفایت کرنا چاہے تو تیرے لیے یہی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ لأنہا بزبدۃ الفن تفی، زبدہ مکھن کو کہتے ہیں۔ تو جب دودھ میں سے مکھن نکال لیا جائے تو گویا کہ اصل چیز آپ نے نکال لی، خلاصہ نکال لیا۔ تو کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام علوم و فنون کا ایک سمجھ لیں کہ خلاصہ ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تکفی کا علما ان ترد ان تکتفی، کہ اگر تو کفایت کرنا چاہے تو یہ تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں فن کا خلاصہ موجود ہے۔ واللہ ارجو، اب یہاں اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہ جو میں لکھنے لگا ہوں یہ قبول ہو جائے۔ واللہ ارجو فی قبول العمل، یہاں اللہ، لفظ اللہ اس میں ذات مفعول مقدم ہے۔ واللہ ارجو، کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، فی قبول العمل، کہ یہ میرا عمل کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ والنفع منہا، اور اس سے لوگوں کو
نفع پہنچے، ثم غفر الزلالی، اور پھر وہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے بھٹکنے سے اور پھسلنے سے بچ جائیں۔ غفر الزلل سے کیا مراد ہے؟ زلل کہتے ہیں پھسل جانا، تو وہ اگر کوئی پھسلن ان سے ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، تو یہ پڑھنے کے بعد ان کی خطا معاف ہو جائے، وہ صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ تو یہاں تک یہ 8 اشعار اس کا مقدمہ تھا۔ دیکھ لیں کہ شعر میں جو مقدمہ انہوں نے لکھا اس میں اللہ کی تعریف بھی کی، حضور پہ درود بھی پڑھا، آل اور اطہار کو درود میں شامل بھی کیا، حضرت صدیق اکبر کو خاص بھی کیا، عقیدہ واضح ہو رہا ہے نا، اور پھر اپنا نام بھی بتایا، اپنی کتاب کا نام بھی بتایا، اپنی کتاب کے فائدے بھی بتائے، دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی مانگی۔ تو 8 شعروں میں کتنے کام انہوں نے کر دیے۔ تو اب یہ ماشاءاللہ طلحہ رضا صاحب الازہری، یہ آج کل الازہر میں پڑھ رہے ہیں، آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ 8 شعر پڑھتے ہیں، ایک دفعہ یہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پھر آپ ان کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ اور یہ اعلان بھی میں کرتا ہوں کہ جو بندہ آخری کو درس تک پہنچتے پہنچتے اس کو زبانی یاد کرے گا، اس کے لیے خصوصی انعام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جو بھی خصوصی انعام ہوگا وہ ہم پیش کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ اگر کوئی زبانی یاد کر لے تو بہت بڑی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے، یہ حدیث میں ہے۔ ایک دفعہ اس لیے کہ سمجھ آ جائے، اور دوسری دفعہ اس لیے کہ مزید سب اس کو جان لیں، اور تیسری دفعہ اس لیے کہ یاد ہو جائے۔ تو ہم اسی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھیں گے جی، ایسے پڑھیں۔ یقول راجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول راجی رحمت القدیری ای احمد المشہور بالدردیری، الحمد للہ العلی الواحد العالم الفرد الغنی الماجد، وافضل الصلاة والتسلیم علی النبی المصطفى الکریم وآلہ وصحبہ الاطہار، لا سیما رفیقہ فی الغار، وہذہ عقیدۃ سنیہ سمیتها الخریدۃ البہیہ، لطیفۃ صغیرۃ فی الحجم لکنہا کبیرۃ فی العلم، تکفیک علما ان ترد ان تکتفی لانہا بزبدۃ الفن تفی، واللہ ارجو فی قبول العمل والنفع منہا ثم غفر الزلال۔ اب آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے جی۔ یقول راجی رحمت القدیر ای احمد المشہور بالدردیر، الحمد للہ العلی الواحد العالم الفرد الغنی الماجد، وافضل الصلاة والتسلیم علی النبی المصطفى الکریم وآلہ وصحبہ الاطہار، لا سیما رفیقہ فی الغار، وہذہ عقیدۃ سنیہ سمیتها الخریدۃ البہیہ، لطیفۃ صغیرۃ فی الحجم لکنہا کبیرۃ فی العلم، تکفیک علما ان ترد ان تکتفی لأنها بزبدة الفن تفی، واللہ ارجو فی قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلال۔ یقول راجی رحمت القدیر ای احمد المشہور بالدردیر، الحمد للہ العلی الواحد العالم الفرد الغنی الماجد، وافضل الصلاة والتسلیم علی النبی المصطفى الکریم وآلہ وصحبہ الاطہار، لا سیما رفیقہ فی الغار، وہذہ عقیدۃ سنیہ سمیتها الخریدۃ البہیہ، لطیفۃ صغیرۃ فی الحجم لکنہا کبیرۃ فی العلم، تکفیک علما ان ترد ان تکتفی لانہا بزبدۃ الفن تفی،
واللہ ارجو فی قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلال. جزاکم اللہ. تو اب اس کے ہم 8 اشعار آج مزید پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اپنے وقت میں اس کو ختم کریں گے. اب توجہ فرمائیں، اب یہاں سے جو عقیدے کا فن ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. فرماتے ہیں اقسام حکم العقل لا محالہ ہی الوجوب ثم الاستحالہ ثم الجواز ثالث الاقسام فافہم منحت لذت الافہام. تو یہاں پر انہوں نے حکم عقلی کی 3 قسمیں بیان کی. بولیے کس حکم کی؟ حکم عقلی. تو جو حکم ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنی. نمبر 1 ہے حکم شرعی، نمبر 2 ہے حکم عقلی، اور نمبر 3 ہے حکم عادی. حکم شرعی، حکم عقلی اور حکم عادی. حکم شرعی وہ ہے جو شریعت سے منسوب ہو، اور حکم عقلی وہ ہے جو عقل سے منسوب ہو، اور حکم عادی وہ ہے جو عادت سے منسوب ہو. اب اس کی مثال سمجھیں. مثلا جو حکم شرعی ہے اس سے مراد جو شارع ہیں، شارع سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم وہ دے رہے ہیں جو ان سے منسوب ہوگا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادات کریں، تو اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ حکم شرعی تکلیفی اور حکم شرعی وضعی. اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، حکم شرعی تکلیفی اور حکم شرعی وضعی. یہ آپ اصول فقہ میں آگے پڑھیں گے. ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ حکم شرعی وہ ہوتا ہے کہ جو شارع سے منسوب ہو، شریعت سے منسوب ہو، اور حکم عادی اسے کہتے ہیں کہ جو عادت سے منسوب ہو. عادت کہتے ہیں کہ بار بار ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ عادت بن جاتی. مثال کے طور پہ گرم چیز کا گرم لگنا، کوئی شے ٹھنڈی ہو تو ہاتھوں کو ٹھنڈک محسوس ہونا، آگ کا جلانا، چھری کا کاٹنا، تو یہ سارا حکم کون سا ہوتا ہے؟ حکم عادی. اسے حکم عادی کہا جاتا ہے. اور تیسرا حکم وہ ہے کہ جو حکم عقلی ہے، جس کا تعلق خالص عقل کے ساتھ ہے، اسے عقل سے سمجھا جا سکتا ہے. تو جب عقیدے کی بات آتی ہے تو عقیدے میں جو حکم ہوتا ہے اس سے مراد سب سے پہلے نمبر پہ حکم شرعی نہیں ہوتا، حکم عادی نہیں ہوتا، بلکہ کیا مراد ہوتا ہے؟ حکم عقلی مراد ہوتا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تو صرف مومنین ہوں سارے تو پھر تو حکم عقلی کی ضرورت نہیں ہے، پھر حکم شرعی کافی ہے. مثلا ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کوئی سوال کرے کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل دیں، تو اس کے لیے تو حکم شرعی کافی ہے. میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ هو اللہ احد اللہ الصمد، تو میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، آپ مان جائیں گے، تو مسلمان کے لیے تو حکم شرعی کافی ہے، شافی ہے. لیکن دین کی دعوت اور عقیدہ کیونکہ غیر مسلم تک پہنچنا ہے، کافر کو بھی بتانا ہے، تو جب آپ کافر سے وہ پوچھے گا اللہ کے موجود ہونے کی دلیل دیں، تو آپ حکم شرعی پیش کریں گے، وہ کہیں گے شریعت کو میں مانتا نہیں، حکم عادی وہاں چل نہیں سکتا. تو اس لیے عقل جو اس میں اور ہم سب میں مشترک ہے، اور جس عقل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو وہاں پر جو حکم کام آئے گا وہ حکم شرعی کام نہیں آئے گا، بلکہ بولیے حکم عقلی کام آئے گا. تو اس وجہ سے جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو اس میں حکم عقلی سے کلام کیا جاتا ہے. اب حکم عقلی کے اندر مثال کے طور پہ جو کافر ہے تو اس سے ہم ڈیبیٹ کریں، ہم کہیں اللہ موجود ہے، وہ کہے اس کی دلیل کیا ہے، تو ہم اسے کہیں گے انت موجود، کہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تو موجود ہے، اور تو موجود ہے خود بخود تو موجود نہیں ہوا، عدم سے وجود میں آیا ہے، تو کسی ایسی ہستی کا ہونا لازم ہے جو عدم سے وجود میں لائے، تو اسے عقلی دلائل دیے جائیں گے تو پھر وہ مانے گا، شرعی دلائل سے وہ نہیں مانے گا. اسی طرح جو کافر ہے مثال کے طور پہ ان پہ کچھ دہریے ہیں، دہریے کہتے ہیں کہ یہ کائنات طبیعت سے وجود میں آئی، فطرت سے وجود میں آئی، تو ہم ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فطرت تو متغیر ہے،
اور آج گرمی ہے پھر سردی ہوگی، کبھی درجہ حرارت 40 ہوتا ہے، کبھی 50-60 پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی 0 میں چلا جاتا ہے. تو جو خود متغیر ہو وہ خدا ہو سکتا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ هو الذی یغیر ولا یتغیر، یبدل ولا یتبدل، کہ اللہ وہ ہے جو دوسروں کو تبدیل کرتا ہے، خود تبدیل نہیں ہوتا. وہ ہر شے کو بدلتا ہے لیکن خود بدلتا نہیں ہے. تو مالک اور خالق تو وہ ہوتا ہے جو متغیر نہ ہو. فطرت متغیر ہے، لہذا یہ خدا ہو سکتی نہیں ہے. تو حکم عقلی یہاں پہ کام آتا ہے. اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں اقسام حکم العقل لا محالہ، کہ جب آپ حکم عقلی کی تقسیم کریں گے تو لا محالہ یعنی لازمی طور پہ 3 قسمیں بنیں گی. نمبر 1 ہے الوجوب ثم الاستحالہ. تو اب اس شعر میں انہوں نے حکم عقلی کی 3 قسمیں بتائی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. نمبر 1 واجب عقلی، بولیے میرے ساتھ، واجب عقلی. نمبر 2 مستحیل عقلی. نمبر 3 جائز عقلی. کتنی قسمیں بن گئیں؟ واجب، مستحیل، جائز. بولیے واجب، مستحیل، جائز. اب انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے حق میں واجب کیا ہے، جائز کیا ہے، مستحیل کیا ہے. پھر بتائیں گے رسولوں کے حق میں واجب کیا ہے، مستحیل کیا ہے، جائز کیا ہے. مثلا جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جب آپ بات کریں گے تو ایک ہے اللہ کا موجود ہونا، یہ واجب ہے. اور اب ذرا سنیں کہ الشیء اذا ثبت انتفى ضدہ، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایک شے ثابت ہو جائے تو اس کا جو اپوزٹ اور اس کی ضد ہوتی ہے اس کی خود بخود نفی ہو جاتی. مثلا جب آپ نے کہا کہ اللہ موجود ہے تو اس کا اپوزٹ کیا تھا؟ معدوم ہونا. تو جب آپ نے کہا اللہ موجود ہے یہ واجب ہو گیا حکم، تو اس کا اپوزٹ یعنی معدوم ہونا یہ اللہ کے حق میں خود بخود مستحیل ہو گیا. اب بات سمجھ گئے کہ جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہوگی تو اس صفت کی جو اپوزٹ سائیڈ ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ بولیں نا ذرا، مستحیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حی ہے، بولیں کیا ہے؟ حی، زندہ. اور قرآن میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس کے لیے حکم ہے، وجوب ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے. تو جب اللہ کا حی ہونا واجب عقلی ٹھہرا تو پھر جو اس کا الٹ ہے وہ کیا ہے؟ میت ہونا. یہ خود بخود کیا ہو گیا؟ بولیے نا، مستحیل ہو گیا. اچھا آگے، اللہ عالم ہے، بولیے کیا ہے؟ عالم. تو جب عالم ہونا ثابت ہوا تو اس کا الٹ کیا ہے؟ عالم کا الٹ کیا ہے؟ جاہل ہونا. تو یہ خود بخود کیا ہو گیا؟ اللہ کے حق میں مستحیل ہو گیا. اللہ قادر ہے، بولیں ذرا میرے ساتھ، اللہ قادر ہے. تو جب قادر ہونا اللہ کے حق میں ثابت ہوا تو غیر قدرت یا عدم قدرت جسے کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے کیا ہو گئی؟ مستحیل ہو گئی. تو اب یاد رکھیں جو صفات اللہ کے حق میں واجب ہیں اس کو علماء نے 20 کا درجہ دیا ہے. وہ کتنی ہیں؟ 20. یہ گنی ہیں، کتابوں میں لکھی گئی ہیں. اور اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. کل کے درس میں ہم 20 صفات واجبہ پڑھیں گے. صفات واجبہ کتنی ہیں؟ 20. تو جب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر 20 صفات واجبہ ہیں تو مستحیلہ کتنی ہیں؟ 20 خود بخود ہو گئی. تو 20 اور 20 کتنی ہو گئی؟ 40. تو 40 تو وہ ہیں کہ 20 صفات واجبہ ہیں اور 20 صفات مستحیلہ ہیں اور ایک صفت ممکنہ ہے. ایک صفت ممکنہ، یہ کتنی بن گئی؟ 41. تو اللہ کے حق میں 41 صفتیں ہیں جن کی معرفت ہر عام و خاص کے اوپر لازم ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہ کہا کہ جو ریڑھی چلانے والا ہے، جو بازار میں سبزی بیچنے والا ہے، جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، ہر بندے کے لیے پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، لازم ہے کہ وہ 41 صفات کو جانتا ہو. ہاں یہ ہے کہ جو عالم ہے وہ دلیل تفصیلی سے جانے اور جو غیر عالم ہے وہ دلیل اجمالی سے جانے. دلیل تفصیلی اسے کہتے ہیں کہ حکم بھی جانے اور قرآن اور سنت سے حکم کی دلیل بھی جانے، اور دلیل اجمالی اسے کہتے ہیں کہ حکم جانے
اور صرف اتنا جانیں کہ یہ حکم ثابت ہے، اس کی دلیل تفصیلی کو جاننا یہ غیر عالم کے لیے لازم نہیں ہے۔ تو اب پھر دہراتے ہیں، اللہ کے لیے صفات واجبہ کتنی ہیں؟ 20۔ صفات مستحیلہ کتنی ہیں؟ 20۔ صفات ممکن صرف ایک ہے، وہ ہم پڑھیں گے کہ کون سی ہے، 41۔ پھر 9 صفات ایسی ہیں جن کا تعلق انبیاء اور رسول سے ہے، جن میں سے 4 صفات واجبہ ہیں۔ بولیے 4 صفات کس کے لیے واجب ہیں؟ رسولوں کے لیے۔ اور 4 صفات مستحیلہ ہیں رسولوں کے لیے۔ کتنی بن گئی؟ 8۔ اور 1 صفت ممکنہ ہے، یہ کتنی بن گئی؟ 9۔ 41 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 50۔ یہ 50 وہ صفات ہیں جو علم العقیدہ میں جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور انشاءاللہ یہ کل ہم پڑھیں گے۔ آج صرف اجمالی طور پہ ہم نے پڑھ لیا کہ حکم عقلی کی کتنی قسمیں ہیں، بولیں ذرا، حکم عقلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحیل، نمبر 3 جائز یا ممکن، جو جائز ہی اسے کہتے ہیں۔ تو واجب عقلی، مستحیل عقلی اور جائز عقلی یہ ہیں۔ اب اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ اقسام حکم العقل لا محالہ ہے الوجوب ثم الاستحالہ، کہ حکم عقلی کی لا محالہ طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وجوب ہے، دوسری قسم استحالہ یعنی مستحیل ہونا، ثم الجواز ثالث الاقسام، پھر تیسری قسم کیا ہے؟ جواز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ففہم، کہ سمجھ جا، منحت لذت الافہام، دعا کرتے ہیں کہ اے میری کتاب کو پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ تجھے فہم کی لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے فہم کی لذت۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ جو فہم ہے اس کا درجہ متفاوت ہے، کہ 2 بندے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، استاد بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، ماحول بھی ایک ہے، اور دونوں بندے سامنے بیٹھے ہیں، ایک زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور ایک کم سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ فہم استاد کی طرف سے نہیں، فہم کتاب کی طرف سے نہیں، فہم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ففہم، سمجھ جا، منحتا، تجھے عطا کر دی جائے، لذت الافہام، سمجھنے کی لذت، یعنی جب کسی کو مسئلہ سمجھ آتا ہے تو اللہ نے اس میں ایک لذت رکھی ہے کہ جو انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ علم مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وواجب شرعا علی المکلف، مکلف پر شرعی طور پہ کیا واجب ہے؟ یہ میں سوال کرتا ہوں، مکلف پر شرعی طور پہ کیا؟ اب پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مکلف کون ہوتا ہے؟ بتائیں، مکلف کون ہوتا ہے؟ جی، جس پہ احکام شرع لازم آئیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو صحیح تعریف ہے، جو لکھنا چاہے 3 لفظوں میں، مکلف کی جو تعریف کتاب میں کی گئی، هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ سلیم الحواس من وصلته الدعوۃ الصحیحہ۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو مکلف بنتا ہے، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ لیکن وہ تو مسلمان کی ہے نا، ہم مکلف کی بات کر رہے ہیں۔ مکلف میں 4 چیزیں ہونی چاہیے، نمبر 1 العاقل، نمبر 2 البالغ، نمبر 3 سلیم الحواس، سلیم الحواس، اور نمبر 4 من وصلته الدعوۃ الصحیحہ، یعنی جس کے پاس صحیح دعوت اسلام پہنچے، جس کے پاس صحیح دعوت اسلام پہنچے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، المکلف هو العاقل البالغ سلیم الحواس من بلغته الدعوۃ الصحیحہ۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، عاقل جسے اللہ تعالیٰ عقل اور شعور عطا فرمائے، بالغ جس کی عمر شرعی طور پہ 15 سال ہو جائے، یہ 15 سال ہجری اعتبار سے اور میلادی یعنی عیسوی اعتبار سے 14 سال 6 مہینے، کیونکہ ہجری اور میلادی میں تھوڑا کچھ دنوں کا فرق آتا ہے جس سے یہ فرق بن جاتا ہے، تو وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ سلیم الحواس سے کیا مراد ہے؟ حواس 5 کون کون سے ہیں؟ چھونا، چکھنا، سونگنا، دیکھنا اور سننا، التذوق والشم والسماع والنظر واللمس، یہ حواس ہیں۔ اچھا، ایک ہوتے ہیں حواس اور ایک ہوتے ہیں جوارح، اس میں کیا فرق ہے؟ حواس میں اور جوارح میں کیا فرق ہے؟ تو حواس اس کیفیت کو کہتے ہیں، یہ جو سونگنا، دیکھنا،
چکھنا، جی اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ حواس۔ اور جن اعضاء سے ہم یہ کیفیت حاصل کرتے ہیں ان اعضاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوارح۔ مثلا چھوتے کس سے ہیں؟ ہاتھ سے، اور سونگھتے کس سے ہیں؟ ناک سے، اور چکھتے کس سے ہیں؟ زبان سے، اور سنتے کس سے ہیں؟ کان سے، اور کیا رہ گیا؟ اور دیکھتے کس سے ہیں؟ آنکھ سے، اور چلتے کس سے ہیں؟ پاؤں سے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں حواس 5 ہیں اور جوارح 6 ہیں۔ حواس کتنے ہیں؟ 5، اور جوارح کتنے ہیں؟ 6، کیونکہ پاؤں کو حواس میں شامل نہیں کرتے، اسے جوارح میں شامل کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی ایک اور بھی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا جوارح الذی یجرح بها الاخر، جوارح جن سے آپ کسی کو زخم لگا سکیں یا کسی کو تکلیف پہنچا سکیں، وہ بھی اس کو بھی اس لیے جوارح کہا جاتا ہے۔ تو جوارح 6 ہیں اور حواس 5 ہیں۔ تو پھر آخر میں فرمایا جسے دعوت صحیحہ پہنچے وہ مکلف ہے، اور مکلف کے لیے لازم کیا ہے شرعی طور پر؟ ایک شے، اس پہ سب سے پہلا واجب جو مکلف کا ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے معرفت اللہ۔ بولیے وہ کیا ہے؟ معرفت اللہ۔ مکلف کے لیے سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ بولیے اللہ کی معرفت۔ ہم ABCD تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے عقائد کو سیکھنے کا کوئی اہتمام، یہ مدارس میں تو الحمدللہ ہے، لیکن سکولوں میں، کالجز میں کوئی اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی، علماء کی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے عقائد سیکھیں اور پھر ان کی ترویج کا بندوبست کریں۔ اب آئیں دیکھیں، وواجب شرعا علی المکلف معرفت اللہ العلی، یعنی اللہ کی معرفت جو بلند ہے، فاعرفی، اسے تو جان لے، اسے تو جان لے۔ اے یعرف الواجب والمحال مع جائز فی حق ہی تعالی۔ اب کہتے ہیں یہ معرفت سے مراد کیا ہے؟ یہ ہم صوفیوں سے سنتے رہتے ہیں، صوفیاء سے، معرفت بڑی ضروری ہے، یہ بڑا معرفت والا ہے۔ تو کہتے ہیں معرفت کس چیز کا نام ہے؟ ان 3 چیزوں کا نام ہے ابتدائی طور پہ۔ معرفت یعنی معرفت کا آغاز ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ کون سی؟ کہ اللہ کے حق میں واجب کیا ہے، محال کیا ہے، جائز کیا ہے۔ معرفت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے حق میں واجب کیا ہے، محال کیا ہے، جائز کیا ہے۔ وَمِثْلُ ذَا فِي حَقِّ رُسُلِ اللَّهِ، اور جیسے اللہ کے حق میں یہ تینوں چیزیں جاننا ضروری ہیں، اسی طرح یہ تینوں چیزیں جاننا کس کے حق میں؟ رسولوں کے حق میں، کہ ان کے لیے واجب کیا ہے، محال کیا ہے اور جائز کیا۔ علیہمی تحیت الہی، ان پہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ فالواجب اب واجب عقلی کی تعریف کر رہے ہیں کہ واجب عقلی وہ ہوتا ہے ما لم یقبل الانتفاع فی ذاتہ، یعنی واجب وہ ہے جو نفی کو قبول نہ کرے۔ بولیے ذرا، واجب وہ ہے جو نفی کو قبول نہ، مثلا اللہ کے لیے حی ہونا کیا ہے؟ واجب۔ عالم ہونا کیا ہے؟ واجب۔ قادر ہونا کیا ہے؟ واجب۔ سمیع ہونا کیا ہے؟ واجب۔ بصیر ہونا کیا ہے؟ واجب۔ مرید یعنی ارادے والا ہونا کیا ہے؟ واجب۔ تو جب اللہ کے لیے یہ واجب ہے تو واجب کی تعریف یہ ہے ما لم یقبل الانتفاع۔ بولیں ذرا، ما لم یقبل الانتفاع، یعنی جب کوئی شے ثابت ہو جائے پھر نفی کو قبول نہ کرے، تو جو نفی کو قبول کر لے وہ واجب ہو سکتا نہیں۔ مثلا ہم حی ہیں نا، زندہ ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو ہمارے حق میں حیات عرض ہے لیکن واجب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عرض ہے، اور عرض اسے کہتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آئے اور پھر چلی جائے، حیات چلی جائے۔ وہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں آراز ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہیں؟ واجب ہیں، کیونکہ انتفاع کو قبول نہیں کرتے۔ پھر دیکھیں کہ فالواجب العقلی ما لم یقبل الانتفاع فی ذاتہ، جو اپنی ذات میں نفی کو قبول نہ کرے۔ فابتہلی، پس تو خوش ہو جا۔ ساتھ ساتھ خوش بھی کرتے ہیں، یہ شعر کا وزن بنانے کے لیے نا آخر میں لگا دیا، کہا کہ فالواجب العقلی ما لم یقبلی الانتفاع فی ذاتہ فابتہلی، کہ بس تو خوش ہو جا، تو کیا ہو جا؟ خوش ہو جا۔ اور آگے فرمایا والمستحیل، اب مستحیل کی تعریف کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے، واجب وہ ہے جو نفی کو قبول نہ کرے،
اور مستحیل وہ ہے جو ثبوت کو قبول نہ کرے. مستحیل وہ ہے جو ثبوت کو قبول نہ کرے. فالمستحیل کل ما لم یقبل فی ذاتہ الثبوت، جو ثبوت کو اپنی ذات میں قبول نہ کرے. مثلا جو میت ہے نہیں کر رہا تو وہ مستحیل ہو گیا. ضد الاولی یعنی یہ پہلے کی کیا ہے؟ ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ واجب کی. اور آگے فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ قَابِلٍ لِلْإِنْتِفَاعِ وَلِلثُّبُوتِ جَائِزٌ بِلَا خِفَاء. اور وہ امر جو دونوں کو قبول کرے، انتفاع کو بھی قبول کرے اور ثبوت کو بھی قبول کرے، تو وہ کیا ہے؟ بولے نا، وہ کیا ہے؟ جائز. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے حق میں جائز کیا ہے؟ جو سبحان اللہ وحدہ لا شریک ہونا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب. سوچیں ذرا، یہ تو واجب ہے وحدہ لا شریک ہونا. اگر ہم اسے جائز کہیں گے تو نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جائز اسے کہتے ہیں جو کبھی ثابت ہو کبھی نفی ہو. کبھی ثابت ہو نہیں، ثبوت کو بھی قبول کرے اور نفی کو بھی قبول کرے. وہ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ وہ ایک شے ہے، وہ ہے ایجاد الممکن و اعدامہ. وہ کیا ہے؟ ایجاد الممکن و اعدامہ. ممکنات کو پیدا کرنا اور ممکنات کو ختم کرنا. جسے چاہے اللہ پیدا کرے اور جسے چاہے، بولو نا، جسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے مار دے، ختم کر دے. مٹی سے وہ چاہے تو انسان بنائے، چاہے تو حیوان بنائے، چاہے تو پرندے بنائے، چاہے تو کچھ بھی نہ بنائے. تو ایجاد ممکن اور اعدام ممکن یہ اللہ کے حق میں جائز ہے. بولیے، یہ اللہ کے حق میں جائز ہے. یہ ایک شے اللہ کے حق میں جائز ہے، اسے کہتے ہیں ایجاد ممکن اور اعدام ممکن. یعنی ممکنات کو پیدا کرنا اور ممکنات کو ختم کرنا یہ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہ ہم نے پڑھا. تو وہ کہتے ہیں کہ والمستحیل کل ما لم یقبل فی ذاتہ الثبوت ضد الاولی وکل امر، اور ہر وہ شے قابل للانتفاع وللثبوت جو انتفاع کو بھی قبول کرے اور ثبوت کو بھی قبول کرے، جائز بلا خفا، تو وہ بغیر کسی شک و شبہ کے کیا ہے؟ جائز. تو اب یہاں ہم آج رکیں گے اور یہ اقسام الحکم سے لے کے یہاں تک جو 8 اشعار ہیں آخر میں آپ انہیں مل کے پڑھ لیں اور پھر دعائے خیر کرتے پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام حکم العقل لا محالہ هي الوجوب ثم الاستحالہ ثم الجواز ثالث الاقسام فافهم منحت لذة الافهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفا. اب مل کے پڑھیں گے جی. اقسام حکم العقل لا محالہ هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله والواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول
وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفا أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفا. سبحان. تو حضرات عزیز طلبہ یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل جو اس کا 17واں شعر ہے وہاں سے آغاز ہوگا اور اس کے ہم مسائل کو پڑھیں گے. ابھی ہم دعا کریں گے 5 منٹ میں آپ کی حاضری لگائی جائے گی، وہ لگوا کے آپ جائیں. اس کا اہتمام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ آخر میں جو اس کی آپ کو سند کے ساتھ اجازت دینی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پوری کتاب سے جو طالب علم گزرے اسی کو، تاکہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس نے میرے پاس یہ پوری کتاب مکمل کی ہے، تو ہم یہ صحیح گواہی دے سکیں کہ واقعی مکمل کی. تو اس لیے ہم حاضری لگا رہے ہیں. جی بسم اللہ، جلدی جلدی.